جو شخص حق بات کے ساتھ استدلال کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجے حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو مغلوب کرے۔ جو شخص حکیموں اور عقل مندوں کے اقوال تلاش کرتا ہے اور ان کے مطلب کو پاتا ہے تو وہ ان کے صحیح مطلب معلوم کرنے سے نفع اٹھا لیتا ہے۔ صبر کا نتیجہ کامیابی اور جلد بازی کا ثمرہ خطروں میں پڑنا ہے۔ اخلاص بڑی کامیابی ہے، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اور کنجوسی سے عیب پیدا ہوتے ہیں۔ نیک نیت رکھنے سے دنیاوی کاموں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نیت میں خلل سے بنا ہوا کام بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے آج کا کام ٹھیک اور کل گزشتہ غلطیوں کا تدارک کر لیا۔ جس شخص کو جنگل کا بھالو دھوکے میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے آسرے پر قطع مسافت کی کلفت برداشت کرتا ہے، اس کی کامیابی کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے کام کے لیے سویرے اٹھتا ہے اسے بہت جلد کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے قدم با قدم چلتا ہے اسے اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہایت سیدھا راستہ ہے۔ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو کر دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو گویا اس تک نعمت عمل واصل نہ ہوا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے زور بازو سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجلائے اور آرام حاصل کرے۔ وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، اس عقل مند اور ہوشیار کے برابر کہاں ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی ہے، وہ قابل رشک شخص ہے جس نے آخرت کے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس بے عقل سے کہیں بڑھ کر جو اپنی شکاوت اور بد تدبیری سے جنت کی نعمتوں سے محروم رہا۔ جنت کے ساتھ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا باطن اچھا اور نیت حاصل ہو۔ سینے کا حسد اور کینے سے پاک ہونا آپ دین کے لیے بڑی سعادت اور کامیابی کی بات ہے۔ چراغ کو بر وقت جلانا اور بجھانا کامیابی کی علامت ہے۔ جو شخص باطل کی پناہ لیتا ہے وہ عزت نہیں پاتا، اور جو شخص افعال کا مرتکب ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے افسروں کی خاطر مدارت نہیں کرتا وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچتا۔ جو شخص کوئی کام ہمیشہ کرتا رہتا ہے وہ آخر اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سے کشادہ پیشانی رہنا حاجت مند کے لیے ایک طرح کی بشارت ہے، اور عمدہ طور سے ملاقات کرنا ایک قسم کی کامیابی ہے۔ طالب علم کو دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی دونوں حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح سے کشادہ پیشانی رہنا کامیابی کی علامت اور اپنی غلطیوں کا عمدہ طور سے تدارک کرنا صلاحیتوں کی نیکیوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی اور طاعت کے سوا کسی چیز کی طرف قیام نہ کر کہ تجھے ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو سکے اور سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اپنے دشمن کو اس کے ساتھ فضل و احسان کر کے پکڑو، کیونکہ یہ ایک قسم کی کامیابی ہے، اور جو شخص لوگوں کے ساتھ سختی سے برتاؤ کرتا ہے تو اس پر کامیابی کی راہیں دشوار ہو جاتی ہیں، اس کا معاملہ مشکل اور اس کی خلاصی کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہے جو پرہیزگار اور خاموش رہتا ہے اور کبھی حیران و مبہوت سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی راہیں بتا دیتا ہے، اور جو اس کی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب حاصل نہیں کرتا۔ دانائی سے کامیابی کو راہ ملتی ہے اور بے سمجھی سے گمراہی آتی ہے۔ جس شخص کا ایمان اور یقین درست ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آہستگی سے کام کرنے والا کامیاب کے لائق اور مخلص قبولیت دعا کا سزاوار ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب کی صورت اس معاملہ میں متصور ہے۔
جس میں اول سے آخر تک راسداری سے کام لیا جائے۔ بے شک نیت کو فساد سے پاک کرنا مدت دراز تک کوشش کرنے کی نسبت زیادہ سخت اور دشوار ہے۔ جو شخص نیک کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے اسے معاش کی عمدہ صورتیں میسر آ جاتی ہیں۔ جو شخص آخرت کے آنے کا یقین رکھتا ہے وہ ہر طرح کی خیر و خوبی حاصل کرنے کی سعی میں لگا رہتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان کا کام صرف سعی و کوشش کرنا ہے۔ اپنی کامیابی کی صورت کے لیے کوشش و سعی کو لازم پکڑو، گو بختیار اور مددگار نہ ہو۔ بڑی کوشش دوستوں کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالنا اور بڑا ظاہرہ بدی کرنا ہے۔ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے مزدوری سے کمایا گیا ہو۔ قبول عمل میں نہایت کوشش کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقویٰ اور خلوص کے قبول نہ ہوگا۔ کوشش کی سواریوں کے پلان کس کران پر سوار ہو جاؤ۔ اپنے امور میں نہایت احتیاط اور کوشش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو شخص ان میں پڑتا ہے وہ ان میں پورا مصروف ہو جاتا ہے اور ان سے نجات یاب نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی پوری کوشش خرچ کرتا ہے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کو پا لیتا ہے۔ بہت سے کوشش کرنے والے ایسے کام میں کوشش کرتے ہیں جو ان کو ضرور اور نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو شخص کسی مرغوب چیز کی طلب میں کوشش کرتا ہے جب اسے پا لیتا ہے اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور جو شخص نا امیدی کے سبب ناکام رہتا ہے اسے ایسا رنج ہوتا ہے کہ اس کے مر جانے میں کسر باقی نہیں رہتی۔ اور جو شخص ہمیشہ کسی دروازہ کو کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک دن اس کے اندر چلا ہی جاتا ہے۔ جو کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ضرور اس کا مشتاق ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی سی چیز جس کے حاصل کرنے میں آسانی ہو اس بہت سی چیزوں سے بہتر ہے جس کے لیے بھاری بوجھ اٹھانا پڑے۔ ہر ایک کے رزق کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اس کی تلاش اور طلب میں وہ طریقے اختیار کرو جو قانون شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ اور جو شخص اپنے مطلب کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی مراد کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔